اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں جی، وظیفے تو بہت ہوتے ہیں، اور ہم اگر کسی کو چھوٹا سا وظیفہ بتا دیا جائے تو اگلے کہتے ہیں کہ یہ بس یہی وظیفہ۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں جی آپ نے اتنی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تو وہ کہتے ہیں جی بس اور بھی کچھ دسو نا۔ اس کو دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کا نہیں اندازہ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن تو انسان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھنے والا صحیح پیر و مرشد ہو تو وہ دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، لیکن وہ ان کو اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بہت مختصر ہے، لیکن مختصر تو ہے لیکن وزن میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ اس کی آپ اگر کہیں اس کو 5-6 مہینے آپ اس کو کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے یار یہ تو وظیفہ ہی بہت شاندار ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کو پکارنا ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، یہ ہے وظیفہ۔ ویسے تو آپ اللہ 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 کہتے رہے تو یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا آپ یہ نہ دیکھا کریں یہ وظیفہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو وہ وظیفہ بتاؤں، جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی، جو نہ پڑھے ہوئے ان کو بھی۔ بہت سے لوگ ہیں کہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر وہ کہتے تعویذ دیں۔ تعویذ میں اس لیے کم دیتا ہوں لیکن میں اس لیے کم دیتا ہوں کہ وہ ان کو اس کی اہمیت نہیں ہوگی، اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا اس کو۔ میں نے دے دیا، انہوں نے پہن لیا، کبھی رکھ لیا۔ جب آدمی خود جب پڑھتا ہے، اللہ بھی خود یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگے، مجھ سے گر گرا کے مانگے اور میں اس کو دوں گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سے پکار لیں، رحمان سے پکار لیں، رحیم سے پکار لیں، مدد تو اس نے کرنی ہے آپ کی، اور وہ کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں۔ اس لیے آپ کسی وظیفے کو یہ نہ دیکھا کریں کہ یار چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ یہ جو میں آپ کا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ آیت ہے جو کربلا کے میدان میں جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا اور آپ کا سر نیزے پہ سر کو رکھ کر جب آپ لشکر کو آگے لے کے جا رہے تھے تو آپ کا سر یہی تلاوت کرتا جا رہا تھا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی ہے، ہر چیز دینے والا اللہ ہے، دنیا کا بادشاہ اللہ ہے، ہر چیز کا نگران اللہ ہے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے آسمان کو بنا دیا، جس کا ستون کوئی نہیں ہے۔ آپ اسی کے اوپر اگر غور کریں گے نا ساری زندگی، پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے آسمان بنا دیا اور اس میں ستون نہیں ہے، اس میں کوئی پلر نہیں رکھا اللہ میں نے۔ تو اللہ تو وہ چیز ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام یہی پڑھتے جا رہے تھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو مسائل آپ کے حل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کو اللہ سمجھ کے اور اس کی مہربانی کو سمجھ کے، اس کے احسانوں کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اچھی شکل دی، اچھا گھر دیا، اچھے والدین دیا، تیرا تو شکر ہی بہت ہے۔ اور اللہ میں قرآن میں کہتا ہے کہ میں سب کچھ دیتا ہوں، لوگ میرے شکر ادا نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے آپ کو۔ اکثر لوگوں کے آپ ہاتھ ان کو پیروں پہ اٹھا لیتے ہیں، آنکھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے آپ ٹائم نہیں نکالتے۔ اللہ کو اگر اللہ کی طرف آپ نے مان لیا، اللہ کو اللہ کی طرح پڑھ لیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ جتنا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر مہربان ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ ولا حول ولا قوت، یہ اسم اعظم بھی ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے۔ اور رسول پاک بھی فرماتے ہیں کہ جو اس کو پڑھے گا، اس کو 100 دفعہ پڑھے گا نا، 10,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے۔
10,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10,000 گناہ بخشے جاتے ہیں، اور جنت میں اس کے 5 محل بنتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اتنی سی پڑھا میں نے محل بن گئے، یہ وہ غفور و رحیم ہے، آپ کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ دے رہا ہے آپ کو، آپ اس کے لیے کچھ عبادت نہیں کرتے وہ سب کچھ دے رہا ہے۔ ارب پتی بنا دیے لوگوں کو، کروڑ پتی بنا دیے، اس کی شان نہیں ایسی ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا، اور وہ کہتا بھی ہے۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہلکا وظیفہ ہے، یہ وزن میں بہت بھاری ہے، آپ کی ہر مشکلوں دور ہے۔ اگر آپ کو 10,000 نیکیاں ملیں ڈیلی، اور آپ کے 10,000 گناہ معاف ہوں، اور آپ کے جنت میں 5 محل بنتے جائیں، تو آپ کو چاہیے کیا ہے؟ نہ آپ کو رزق کی پریشانی ہوگی، نہ آپ کے مسائل کی پریشانی ہوگی، نہ آپ کو بیماری کی پریشانی ہوگی، لیکن آپ صدق دل سے اس کو یہ مان کر کہ رسول پاک نے ہمیں بتایا، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہوں نے جو بات ہم لوگوں کے لیے کہی ہے نا کہ جو پڑھے گے اس کو 10,000 نیکیاں ملتی جائیں گی، اور جو نہیں پڑھے گا تو وہ پھر آدمی ایسے رہ جائے گا جس طرح وہ ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ سلامتی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو سلامتی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اس سے غربت دور ہوتی ہے انسان کی غربت دور ہوتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، روزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو اس کلمات کو پڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ اپنے اس کے عمل یہ ہے کہ رزق کے در کھل جاتے ہیں آپ کے، اگر آپ اس کو ڈیلی پڑھیں گے تو آپ کے رزق کے در کھل جائیں گے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہے یہ کلمات، آپ کی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ یہ 40 دن آپ نے پڑھنا ہے اس کو، آپ نے 40 دن پڑھنا، اور 1046 مرتبہ اس کو پڑھنا آپ نے۔ اول آخری چند بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ڈیلی آپ نے اس کو 1046 بار پڑھنا ہے۔ اور ویسے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ 70 بار پڑھ لیں گے تو یہ کر لیں گے، لیکن اگر آپ اس کو مسائل کے کسی حل کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل دور ہو، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ اپنا مکان لینا چاہتے ہیں، یا آپ کو نوکری کی ضرورت ہے، یا آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یا کسی مقدمے میں اللہ نہ کرے پھنس چکے ہیں، تو اس کے لیے آپ جب اس کو عمل کریں گے تو آپ نے اس کو 40 دن ہی عمل کرنا ہے، اور اول آخر چند بار درود پاک پڑھنا۔ اس کے بعد جناب آپ نے 1046 مرتبہ یہ پڑھنا، ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ یہ یقین کریں کہ یہ اس کی کون سی امام رسول کی اولاد ہے جس نے اس کی تعریف نہیں کی۔ امام موسیٰ کاظم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، امام جعفر صادق نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، امام علی رضا نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، ہر امام نے اس کو فرمایا، اور بہت امام باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم، اب ہمیں کیا پتہ کون سا اسم اعظم، جب ہمارے امام بتا رہے ہیں، رسول کی اولاد بتا رہی ہے یہ اسم اعظم ہے، تو اس کو مطلب کہ اس کے پر ان کی اس پہ یقین نہیں آئے گا آپ کو، یہ اسم اعظم ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعرات کے دن یا 7 مشتری میں اس کو آپ اپنے انگوٹھی پر لکھ لیں، اس کو چاندی کی انگوٹھی منگوا کے اس پہ کندہ کر لیں اور اس کو ہاتھ میں رکھیں، تو آپ کو پڑھنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ آپ چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی بنا لیں، اور اس کے بعد اس کو آپ کسی بریک چیز سے کندہ کر لیں اور اس کو ہاتھ میں پہن لیں، آپ اس تسبیح کو شروع کر کے دیکھیں، پھر آپ مجھے کہنا جی کچھ 40 دن آپ کر لیں، اگر آپ کا عمل نہیں ہو پھر کہنا یہ صحیح ہے، جھوٹا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے امام جس کے بارے میں بتائیں، میرے رسول جس کے بارے میں بتائیں، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو کہ یہ عمل غلط ہوں گے۔ ہم غلط ہیں، ہم اس حساب سے پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے۔ آپ اللہ کو ٹائم دیں، اللہ سے اپنے فریاد کریں، اللہ سے اپنے مسائل کو درج کریں، یقین کریں کہ دعائیں تو خود عبادت ہے، دعا مانگنا خود عبادت ہے۔ اللہ میں کہتا ہے بہترین عبادت، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ آپ جب عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ کے پاس جائے گی، تو آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، آپ کی مشکلیں بھی دور ہوگی، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی کوئی عمل کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ دیکھنے میں ہلکا ہوتا ہے لیکن وزن میں بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں زمین سے لے کے آسمان تک جاتی ہیں، جنت تک جاتی ہیں، آپ کے محل وہاں بننے پڑ آپ یہاں رہے ہیں۔
اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، آپ یہ عمل کر لیں، 40 دن نہیں کر سکتے آپ 20 دن کر لیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل دور ہوں گے۔